الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ تبارک سلفی صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو ایک نظم بھی سماعت کروائی جائے. موبائل کے فتنے کے اوپر ایک نظم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں. فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے. ہماری نوجوان نسل آج اس موبائل کے ذریعے عشق اور پیار اور محبت کے نام پہ جو غلط راستے اپنا رہی ہے. خاص طور سے اس شعر میں دیکھیے، جانے من جانے جاں آپ سے پیار ہے، روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے.
غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں۔ بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم، بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے ہی حق میں خود بددعا ہو گئے، اپنے ہی حق میں خود بددعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنی ایک بنی ہے دلہن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن۔ یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ آج بڑی عام بات ہے، فیس بک پر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر کے تعلق بناتے ہیں۔ شریعت میں فیس بک اور سوشل میڈیا کے بھائی بہن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، ہے بے سکون دل میں پہلی سی راحت نہیں، بے سکون دل میں پہلی سی راحت نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، اسلام میں محبت نکاح کے ذریعے ہوتی ہے، اور نکاح کے پہلے کی جو بھی محبت ہے، ہر نوجوان یہ سمجھ لے، ہر لڑکی یہ سمجھ لے کہ وہ ناجائز ہے۔ غیر محرم سے محبت اور تعلق رکھنا یہ ناجائز ہے۔ غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہے، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہے، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں اور آپ حضرات عشاء بعد سے لے کر اب تک بڑے سکون کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ مختلف موضوعات پر ہمارے علماء کے خطابات کو سنتے رہے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی اچھی تعداد میں آئی ہیں، وہ بھی بڑے شوق سے اس جلسے میں شامل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جلسے کو منعقد کرنے والے ہمارے تمام بھائیوں کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں لکھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ اس پروگرام کو بنا دے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے
قرآن مجید کے 28ویں پارے کی 2 آیتیں پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیوی اور بچوں کو اللہ نے ہمارا دشمن قرار دیا. یہ سن کر کے تھوڑا آپ کو عجیب لگ رہا، بیوی بھی دشمن اور بچے بھی دشمن. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ قرآن کا 28واں پارہ ہے، سورہ تغابن کی دونوں آیتیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. فاحذروہم، اپنے بیوی بچوں سے بچ کر کے رہو. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بیویاں دشمن بن سکتی ہیں، بچے دشمن بن سکتے ہیں. جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں جو انسان شادی شدہ ہے، بال بچے والا ہے، اس کی دنیا کا مرکز اس کے بیوی بچے، اس کے سکون کی آماج گاہ، اس کے دل کا قرار اس کے بیوی بچے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں اللہ نے دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، نہ تو تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، نہ تمہارے بچے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کریں. نہ مال کے چکر میں تم اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، اللہ سے غافل ہونا، نماز سے غافل ہونا، قرآن سے غافل ہونا. نہ بچوں کے چکر میں، اولاد کے چکر میں تم اللہ سے غافل ہونا. پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی کے چکر میں پڑ کر آپ اللہ کو بھول جائیں، آپ شریعت کو بھول جائیں، حلال و حرام کو بھول جائیں، اولاد کی محبت میں آپ جائز اور ناجائز کو بھول جائیں، تو وہ اولاد آپ کی دشمن ہے، وہ بیوی آپ کی دشمن بن رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری دشمن بن جائے، تمہارے بچے تمہارے دشمن بن جائیں. فاحذروہم، ان سے بچ کر کے رہنا، ان کی محبت میں آ کر کے تم کو کوئی ناجائز کام مت کرنا. اپنی اولاد کی پرورش کے معاملے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں، اپنی اولاد کی نگرانی کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تم کو اللہ کے ہاں ذلیل ہونا پڑے، تم کو اللہ کے ہاں جہنم میں جانا پڑ جائے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تمہارے بیوی بچوں سے کوئی خطا ہو جائے، تمہاری بیویاں کوئی غلطی کر دیں، تمہارے بچے کوئی خطا کر دیں، تو تم معاف کر دیا کرو، تم درگزر کر دیا کرو، تم بخش دیا کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تم بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرو. ہر بات میں ڈنڈا لے کے مت کھڑے ہو، ہر چیز میں سختی مت کرو. محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، معافی کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو آگے. اس کے بعد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. او لوگو، تمہارا مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. مال بھی بہت ضروری چیز ہے اور اولاد بھی بہت ضروری چیز ہے. نہ مال کے بغیر آپ کی دنیا میں خوبصورتی آ سکتی ہے، نہ اولاد کے بغیر دنیا میں سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے، اٹریکشن قرار دیا ہے. سورہ کہف آپ کل جمعہ کا دن پڑھیں گے. آپ سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ او لوگو، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، خوبصورتی ہے، دنیا کے اندر سجاوٹ اسی مال سے، اسی اولاد سے۔ اولاد کی اہمیت آپ اس سے پوچھئے جس کے گھر میں اولاد نہیں، اس باپ سے پوچھئے جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کسی بچے کی انگلی کو پکڑنے کے، اس عورت سے پوچھئے جس کی گود مچلتی ہے کسی بچے کو گود لینے کے۔ میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے اللہ کے نبیوں نے اولاد کی دعا مانگی اللہ سے۔ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، بڑھاپے میں بھی اس نے اللہ سے اولاد مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب تک اللہ نے اولاد سے نوازا نہیں ہے، بال سفید ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، مگر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا اذ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یاد کرو میرا بندہ زکریا مجھ سے دعا کر رہا تھا چپکے رات کے اندھیرے میں، اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، مگر اے اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ کو اولاد نہیں دی، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کی تربیت کون کرے گا، میرے خاندان کو صحیح راستے پر کون چلائے گا؟ اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کی صحیح تربیت کون کرے گا؟ اے اللہ تو مجھے ایک نیک بیٹا دے دے، ایک ایسا بیٹا دے دے جو ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے والا ہو۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی شکل میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا بچہ دیا جو اپنے باپ کی دعاؤں کے بالکل مطابق پیدا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اولاد کی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھی بال بچے والا بنایا ہے، آپ نے بھی شادی کی ہے اور آپ کے بچے ہیں، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، اے نبی وہ سارے کے سارے نبی بال بچے دار تھے، وہ سب اولاد والے تھے۔ سارے نبیوں کو ہم نے اولاد والا بنایا ہے، اے نبی آپ بھی اولاد والے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اور اس اولاد میں اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو یہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت بھی ہیں اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ بیٹی اگر آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور پوسا، ان کی صحیح پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن وہ انسان میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا۔ اتنا بڑا انعام ہے بیٹی کی پرورش پر اور بیٹی کی تربیت پر، مگر یہ بیٹی بہت بڑا امتحان بھی ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اماں عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک عورت بھیک مانگنے والی میرے دروازے پر آتی ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، فلم تجد عندی
غیر تمرتن، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی. اس نے وہ کھجور اٹھائی اور اپنی دونوں بچیوں کو دو ٹکڑے میں بانٹ کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا. وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ منظر دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی. جب اللہ کے پیارے نبی گھر میں آئے، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ واقعہ سنایا. آپ نے کیا فرمایا؟ من ابتلی من هذه البنات شیئا، اے عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے آزماتا ہے، بیٹیوں کے ذریعے جس کا امتحان لیتا ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں جنم لیتی ہیں، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. آج بھی بہت سارے گھروں میں بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا ماحول نہیں. ساس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، شوہر کے چہرے پر اداسی ہوتی ہے. ابھی مجھے تیسری بیٹی پیدا ہوئی 3-4 مہینہ پہلے، جنوری میں. ہاسپٹل میں نرس لوگ تو پہلے پوچھ لیتی ہیں کہ پہلے سے کتنے بچے ہیں. معلوم تھا کہ 2 بیٹیاں ہیں. اب جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیچاری ڈر ڈر کے آ رہی ہے اور بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں کریے بیٹی ہوئی. ان کو بھی معلوم ہے 2 بیٹیاں پہلے سے، تیسری بیٹی ہو گئی، کچھ ہمیں ملنے والا نہیں. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں ہمارے اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ بیٹی ہو گئی تو مصیبت ہوگی. یہ تو رحمت ہے، اللہ کی کرپا ہے، اللہ کی مہربانی ہے. لیکن ماحول میرے بھائیوں ایسا بنا دیا گیا، اور اس ماحول کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں اور جب شادی کے قابل ہوتی ہیں تو باپ کے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ میں اس بیٹی کی شادی کیسے. اتنا بڑا بوجھ بنا دیا گیا اس لڑکی کی شادی کو کہ غریب باپ اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ میں کیسے جہیز کا انتظام کروں گا اور کیسے اپنی لڑکی کی شادی کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی کے پیدا ہونے پر غم کرنا، بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کرنا، یہ دور جاہلیت کی نشانی ہے. قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اتنے بڑے جاہل تھے، اتنے بڑے بے مروت تھے. جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا. وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو قوم کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین میں جا کر کے، مٹی میں جا کے دفن کر دوں. اتنی نفرت کرتے تھے. میرے بھائیوں، اسلام نے آ کر کے اس کپرتھا کو ختم کیا ہے. اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے. اسلام نے اور ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا، بیٹی رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی ماں باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن کر کے آتی ہے. اور یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. اللہ نے یہاں سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جس کو پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے برکت لے کر کے آتی ہے. پہلی اولاد لڑکی کا ہونا برکت کی نشان. تو بیٹیاں یہ برکت لے کر کے آتی ہیں میرے. لیکن امتحان تو ہوتی ہے. بیٹی کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے، اور نبی نے اس کو امتحان قرار دیا ہے. بیٹی جب سیانی ہونے لگتی ہے، جب بڑی ہونے لگتی ہے، اب ماں باپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے زمانے کی ہوسناک نظروں سے بچانا ہے، غلط راستوں پہ چلنے سے بچانا ہے. بیٹی کے آبرو اور بیٹی کے دامن کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اسے سنبھالنا ہے، اسے بچانا ہے.
پھر بیٹی شادی کے قابل ہو جائے تو اچھا رشتہ دیکھ کر کے ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں. وہ شادی بھی تو بھروسے کے اوپر کرتے ہیں. معلوم نہیں داماد کیسا نکلے گا. بڑے بھروسے سے شادی کرتے ہیں. ایسے بھی داماد مل جاتے ہیں جو بیٹیوں کو مارتے پیٹتے ہیں. جس بیٹی کو پھول کی طرح سنبھال کر کے رکھا تھا, جس بیٹی کے اوپر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا تھا, اس بیٹی کو داماد مارتا پیٹتا ہے. اس بیٹی کو ساس جلا بھی ڈالتی ہے. اس بیٹی کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتا ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, بیٹیوں کی پرورش ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے اور آپ کے. اللہ کے پیارے نبی نے اس امتحان کے پورا کرنے پر ہمیں اور آپ کو جنت کی بشارت سنائی. لیکن میرے بھائیوں, جتنے لوگ یہاں پہ آج بیٹی والے اولاد والے ہیں, میں سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج تک آپ نے تقریروں میں یہ سنا ہوگا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر آج جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, ہر اولاد والا, ہر باپ, ہر ماں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ بات سن لے. آج تک آپ نے یہ سنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ نے یہ سنا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر آج تک آپ نے شاید یہ نہ سنا ہو کہ اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا, اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا, تو وہ باپ جہنم کی آگ میں جائے گا, وہ ماں جہنم کی آگ میں جائے گا. جنت حرام ہے اس ماں کے لیے جس نے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش نہیں کی, اس باپ کے لیے جس نے باپ ہونے کا حق نہیں نبھایا. اولاد سہارا ہے, اولاد زندگی کی زینت ہے, اور اولاد بہت بڑی آپ کے کندھے پر ذمہ داری بھی ہے میرے پیارے ساتھی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ, جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے, ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ, اور وہ انسان اس حال میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا. باپ اپنا فرض نہیں نبھا رہا تھا, ماں اپنا فرض نہیں نبھا رہی تھی. الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. جنت حرام ہو جائے گی اگر آپ نے ایک ماں کا حق ادا نہیں کیا, اگر آپ نے ایک باپ کا حق ادا نہیں کیا. تو آئیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم چند باتیں دیکھتے ہیں. آج سنا ہوگا آپ نے نیپال میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے, انڈیا میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو گئی. مسلمان لڑکیاں آج اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو قبول کر رہی ہیں. جانتے ہو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, میڈیا میں یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ اسلام جیسے ایک مذہب ہے ویسے دوسرے مذہب بھی ایک مذہب ہے. سارے مذہب سچائی کا راستہ بتاتے ہیں, کوئی بھی مذہب اپنا لو کامیاب ہو جاؤ. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ تعالیٰ کیا سویکار نہیں کیا جائے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کو چھوڑ کر کے تم کوئی اور دین اگر اپناؤ گے اللہ کیا قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کیا اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو اسلام قبول کیا جائے گا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, میں تو الحمدللہ سنسکرت بھی پڑھی ہے, میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے تھوڑا بہت. ہندو مذہب کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہے کہ سارے دھرم ستیہ نہیں ہو سکتے. ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک بڑی مقدس کتاب ہے ان کی, عدالتوں میں جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے وہ قسم کھاتے ہیں, شریمد بھگوت گیتا. اس کتاب کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ ستیہ کا مارگ ایک ہی ہو سکتا ہے. مامیکم شرنم ورجہ اہم توا سرو پاپیبھیہ موکشیامی ما شچہ. سارے دھرموں کو تیاگ کر کے, سارے دھرموں کو چھوڑ کر کے پرمیشور کی شرن میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, تبھی تم موچ پاؤ گے, نجات پاؤ گے.
یہ بالکل سنسکرت میں ترجمہ ہے اس آیت کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی دین قبول کیا جائے گا تو اسلام قبول کیا جائے گا۔ آج افسوس کی بات ہے ہماری قوم کی بیٹیوں کو اسلام کا مطلب نہیں معلوم میرے بھائی۔ آج اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی ہماری بیٹیاں عقیدے کے بارے میں اور توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں۔ مدرسے میں کتنے لوگ اپنی بچیوں کو داخل کرواتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقے کے کیا حالات ہیں، مگر آج بڑے بڑے شہروں میں، آپ انڈیا کی بات کریں چاہے نیپال کی بات کریں، مسلمان اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا رہا ہے جہاں دین کے نام پر کوئی تعلیم نہیں دی جائے۔ کیا اللہ کا سوال نہیں ہوگا میرے بھائی؟ آپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بچی کے انگلی کٹ جائے آپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بچی کی انگلی کٹ جائے۔ میں ایک مرتبہ بہار میں ایک پروگرام میں گیا تھا، میری چھوٹی بچی کی انگلی کٹ گئی۔ وہ جو پتنگ کا ماجا ہوتا ہے، پتنگ کے ماجے سے کسی طریقے سے انگلی کٹ گئی۔ اہلیہ کا فون آیا، ویڈیو کال کے ذریعے بچی کی انگلی میں نے دیکھی، بچی کا خون بہتا ہوا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ باپ برداشت نہیں کر سکتا اس کی اولاد کا خون بہے، اس کی اولاد کو ذرا سی کھروچ آئے۔ آج ہماری اولاد جہنم کا راستہ اپنا رہی ہے، ہماری بیٹیاں بے حیا ہو رہی ہیں، ہمارا نوجوان بے حیا ہو رہا ہے، اور ہم راتوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اور اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، اگر اولاد آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے اگر دین سے دور ہوئی ہے تو اللہ کے یہاں آپ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگوں تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ انسان سے پوچھا جائے گا اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے پریوار کے بارے میں، عورت سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں۔ تو آئیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، خاص طور سے لڑکیوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم کن کن باتوں کا خیال رکھیں۔ بیٹیوں کی تربیت کرنے میں میرے بھائی ایک بات کا ہم کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ یہ بیٹیاں کل سماج کی اصلاح کا کام کر سکیں، یہ سماج کو کچھ دے سکے، سماج کو کی اصلاح میں یہ اپنا حصہ ادا کر سکے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، اگر مومن مردوں کی اصلاح کا کام ہو رہا ہے تو مومن عورتوں کی اصلاح کا بھی کام ہونا چاہیے۔ آج کتنے علاقے ہیں نیپال کے، کتنے علاقے ہیں انڈیا کے، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے عورتوں کا کوئی انتظام نہیں۔ کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے عورتوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیثوں کے یہاں بھی بہت ساری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ماحول نہیں ہے، بیداری نہیں ہے۔ عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ جمعہ کے دن آدھا گھنٹے کی تقریر عورتوں کے اندر بہت ساری دین کی معلومات پیدا کر سکتی ہے۔ کوشش کیجئے ہر مسجد پر جہاں جمعہ ہو رہا ہے عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، ہر پروگرام میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ عورتوں تک دین کی بات پہنچاؤ میرے بھائی، اپنی لڑکیوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ دیندار بنے اور دین کی تبلیغ کریں، یہ پہلا کام ہے ہمارا۔ بچیوں کی تربیت آپ کرتے ہیں،
بچپن سے بچی کو یہ سکھاتے چلے کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ لڑکا نہیں ہے. لڑکا اور لڑکی میں بہت فرق ہے. لڑکی کے دماغ میں یہ ڈال دیں سب کے سامنے کپڑا اتارنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ لڑکی ہے، وہ آگے چل کر کے عورت بنے گی، اور عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اسے پردے میں رہنا چاہیے. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ماں اگر خود پردے والی ہوگی تو بیٹی بھی باپردہ. کتنی مائیں ہیں ان کے گھر میں، ان کو احساس ہی نہیں کہ دوپٹہ میرا سر پر ہے کہ نہیں، کیسا کپڑا میں نے پہنا ہے، میرا گلا کیسا ہے، میرے آستین نظر آ رہی، میرا پیٹ نظر آ رہا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بچے سیکھتے ہیں اپنے باپ سے، بچیاں سیکھتی ہیں اپنی ماں سے. میری ماں اور بہنوں، آپ کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں، اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھو. اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے بھائی کے سامنے بھی، اپنے بیٹے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھو. جہاں تہاں دوپٹہ مت رکھو. دوپٹے کو سینے پر رکھو، دوپٹے کو سر پر رکھو. قرآن کریم میں اللہ نے ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. بچیاں چھوٹی سی ہیں، 8 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، ان کو آپ منی اسکرٹ پہنا رہے، ان کو آپ ہاف پینٹ پہنا رہے، چڈی پہنا رہے. ان کو بچیاں جب بڑی ہونے لگے، سمجھدار ہونے لگے، ان کو آپ پورا کپڑا پہنائیے، شلوار اور قمیص پہنائیے، دوپٹے کی عادت ڈلوائیے. گھر سے باہر نکلے اسکارف لگا کے نکلے. ان کی تربیت ایسے کیجئے میرے بھائیوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں. اللہ کے نبی کی ایک سالی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، اللہ کے نبی کی سالی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، وعلیہا ثیاب رقاق، اور حضرت اسماء نے جو کپڑا پہنا تھا وہ بڑا باریک کپڑا تھا، بڑا پتلا کپڑا تھا. بدن نظر آ رہا تھا، بدن کی شیپ نظر آ رہی تھی، پتلا کپڑا تھا. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی کی سالی آپ کے سامنے آتی تھی، ابھی پردے کا حکم نہیں اترا تھا، لیکن کپڑا اتنا پتلا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا، یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المشیز. اے اسماء، جب عورت جوان ہو جائے، جب عورت بالغ ہو جائے، لا تصلح ان یرى منها، تو اس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، الا ھذا وھذا. آپ نے چہرے کی طرف اور ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا. یعنی چہرہ اور ہتھیلی یہ اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے بھی چہرہ اور ہتھیلی نظر آنا چاہیے. جوان عورت کے بدن کا کوئی اور پارٹ نظر نہیں آنا چاہیے. یہ تربیت کرو اپنے بچوں کی. اپنی بچیوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ تو ایک عورت ہے، بے پردہ ہو کر کے نکلنا یہ تیری شان نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے. یہ تربیت کرو میری پیاری ماں اور بہنوں اپنی بچیوں کو بچپن سے پورا ڈریس پہناؤ، پورا کپڑا پہناؤ. یہ منی اسکرٹ پہنانا، یہ چھوٹی نیکر پہنا دینا، یہ چڈی پہنا دینا 8 سال کی 10 سال کی بچیوں کو یہ مناسب نہیں ہے. یہ کہہ کر کے ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، نہیں، ان کی عادت ڈالو تاکہ جب وہ 15 سال کی ہو جائے، جب 16 سال کی ہو جائے تو پھر اس کو پورا کپڑا پہننے میں شرم نہ آئے. اسی طریقے سے بچیوں کی تربیت میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، ان کو بتا دے کہ کون ان کا محرم ہے اور کون غیر محرم ہے. خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، ماما کا لڑکا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ان سے پردہ کرنا ہے. ہمارے یہاں عام بات ہے، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، ہماری بیٹی سے آمنے سامنے بات کرتا ہے، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سکتے. عید کا موقع آتا ہے، کتنے گھروں میں چاچا کا لڑکا، چاچا کی لڑکی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، خالہ کے لڑکے اور خالہ کی لڑکی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ.
کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے یہ اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے، کسی غیر عورت کو ٹچ کرے یہ اتنی تکلیف کی بات ہے۔ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سر میں لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے تو اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی لڑکیوں کو سکھائیے۔ ہمارے یہاں دیور اور بھابھی کا رشتہ آپ دیکھ لیجیے۔ بھائی سعودی میں کام کر رہا ہے، چھوٹا بھائی گھر میں ہے، چھوٹا بھائی اپنی بھابھی کے سامنے آ رہا ہے، جا رہا ہے، بے تکلفی سے باتیں کر رہا ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ حالات دھیرے دھیرے بگڑتے ہیں اور دیور اور بھابھی کے درمیان ناجائز تعلقات جنم لے لیتے ہیں۔ کیوں کہا اللہ کے پیارے نبی نے الحم الموت؟ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا سالی کے لیے موت ہے، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ بیوی کے لیے موت ہے، جو غیر محرم رشتہ دار ہے بیوی کو چاہیے کہ غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرے، ان کے سامنے نہ آیا کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اپنی بچیوں کو آپ کی سکھائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول صحیح ہو تو اپنی بچیوں کو آپ صحیح اداروں میں ڈالیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا "Give me an educated mother, I shall promise you birth of a civilized and educated nation." نیپولین بوناپارٹ بہت بڑا مفکر تھا، اس نے کہا تھا مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ تمہیں ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں جو ہوتی ہے اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ایک اسکول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اچھی ماں تیار کر دی آپ نے ایک اچھی نسل تیار کر دی۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کی قربانی کے واقعے کے موقع پر کیا کہا تھا؟ جب باپ نے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے بچے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے تجھے دیکھا ہے، اے میرے بچے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سوال یہ ہے اسماعیل تو اپنے باپ کے ساتھ پلے اور بڑے نہیں ہیں، باپ تو ملک شام میں رہتے تھے، اسماعیل تو مکہ میں اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ رہتے تھے، اسماعیل کو پالا ہے ہاجرہ نے، اسماعیل کی پرورش کی ہے ہاجرہ نے، اسماعیل اتنی بہترین تربیت ان کی کس نے کی ہے؟ باپ نے نہیں کی ہے، ماں نے کی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ یہ ان کی ماں نے سکھائے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک پڑھی لکھی ماں، ایک دیندار ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ اسی لیے جب رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو صرف خوبصورتی مت دیکھو، صرف دینداری مت دیکھو، صرف دولت اور پیسہ مت دیکھو، دینداری دیکھا کرو میرے بھائی۔ دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ۔ آج کتنی غریب گھروں کی دیندار لڑکیاں ہیں جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ان کی عمر نکل رہی ہے، مگر آج دنیا داری اس قدر غالب آ چکی ہے کہ لڑکوں کی مائیں اور لڑکوں کے گھر والے ایسے رشتے تلاش کر رہے ہیں جہاں سے لمبا چوڑا جہیز ملے، جہاں لمبا چوڑا گھر مکان ہو، لمبی چوڑی جائیداد ہو اور لڑکی ایک دم حور جیسی ہو۔ میں کہتا ہوں خوبصورتی میں تھوڑا کمپرومائز کر لو، دولت میں تھوڑا کمپرومائز کر لو، برادری میں تھوڑا کمپرومائز کر لو، مگر دینداری میں کمپرومائز مت کرو میرے بھائی۔ دیندار عورت کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है, नेक औरत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगो, तुम्हें अगर खजाना बनाना है तो तीन चीजों को खजाना बना लो। क़ल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जुबान अपने अंदर पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी बीवी अपने घर में ले आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। दीनदार औरत मेरे भाई आपकी बुरी आदतों को छुड़ा सकती है। सिगरेट पीने वाले शौहर की सिगरेट छूट सकती है, शराब पीने वाले शौहर की शराब छूट सकती है, जिना करने वाले शौहर की जिना छूट सकती है, अगर बीवी तय कर ले, बीवी इरादा कर ले। फिरौन जैसे जालिम की बीवी ने भी जब अपने शौहर से कहा था, जब मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेके कहा था कि इसको पाल लेते हैं, इसको अपना बच्चा बना लेते हैं, तो फिरौन का दिल भी नरम हो गया और फिरौन ने कहा ठीक है। फिरौन जैसा जालिम भी अपनी बीवी की बात मान गया। अगर औरत चाहे तो शौहर से बड़ी बात मनवा सकती है। दीनदार औरत को घर में के लिए आइए, घर का माहौल बन जाए। लड़कियों की तरबियत में एक बात तो और ख्याल रखिए मेरे भाई, बचपन से लड़की को यह बताइए कि तेरा काम घर संभालना है। हमारे यहां इसको बड़ा ऐब माना जाता है। लड़कियां जब थोड़ा कॉलेज वगैरह में पढ़ने लगती हैं तो उनके दिमाग में ये भूत भी चढ़ने लगता है कि अरे ये चूल्हा चौकी करना हमको नहीं है, ये घर संभालने के लिए हम पैदा नहीं हुए। औरत घर संभालने ही के लिए पैदा हुई है। औरत का असल काम घर संभालना ही है। उसने घर संभाल करके इमाम बुखारी जैसे बच्चों को जन्म दिया है, उसने घर संभाल करके इब्न तैमिया जैसे बच्चों को जन्म दिया है, हजरत फातिमा ने घर संभाल करके हसन और हुसैन को जन्म दिया है। घर संभालना ये औरत की कोई तौहीन नहीं है, औरत की इज्जत है, औरत का मकाम इसी में है। इसीलिए शायर कहता है तू चरागे खाना थी अब रौनक़े महफिल हुई, तू चरागे खाना थी अब रौनक़े महफिल हुई, दे के गौहर तूने कर लिए खज़फ़-रेज़े कबूल। तूने कीमती गौहर दे करके, जवाहिरात दे करके तूने पत्थर ले लिए। अल्लाह ने तुझको घर की जीनत बनाया था, तुझे घर की रानी बनाया था, तुझे घर की मलका बनाया था, तू लोगों के मनोरंजन का साधन बन गई। तू कभी हवाई जहाज में मुसाफिरों का दिल बहलाने वाला सामान बन गई, कभी एयरपोर्ट पर लोगों को अपना दिल मायल करने का जरिया बन गई, अपनी खूबसूरती के जरिए लोगों के नजर का, लोगों के दिलो दिमाग की सुकून पहुंचाने का जरिया बन गई। ऐ औरत तू क्या थी और क्या बन गई? अपनी औरतों को बताओ, अपनी बच्चियों को सिखाओ कि तू घर वाली है, तेरा काम घर संभालना है। और ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है वक़र्ना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मुसलमान औरतों, अपने घर के अंदर रहा करो, इसी घर के अंदर तुम्हारी इज्जत है, इसी घर के अंदर तुम्हारा सम्मान है। इसीलिए हिंदी में औरत को कहते गिरहणी, पता नहीं नेपाली में क्या बोलते, हिंदी में कहते गिरहणी। गिरहणी मतलब घर वाली। औरत घर वाली है, घर संभालना उसका काम है। अपनी बच्चियों की तरबियत में हम इस बात का भी ख्याल रखें। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बड़ी अहम बातें आपको बता रहा हूं बच्चियों की तरबियत के बारे में। मैं जानता हूं रात का आखिरी टाइम है, ये तकरीर सुनने सुनाने का टाइम नहीं है। ये अलग बात है आप क्या माहौल है रात भर प्रोग्राम करने का, मगर ये माहौल अच्छा नहीं है। प्रोग्राम 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। चंद बातें लड़कियों की तरबियत के बारे में सुना रहा हूं, माएँ भी सुन लें, आप भी सुन लें। ये बड़ी अहम बातें हैं। अपनी बच्चियों की तरबियत के सिलसिले में इनके ऊपर अमल करें। बच्चियों की तरबियत के सिलसिले में एक बात ये भी याद रखें, हमारे यहां लड़कियां जब जवान होने लगती हैं, शादी की उम्र पहुंच जाती है, तो माएँ क्या सिखाती हैं? देख तुझे सास को ऐसे कंट्रोल करना है, देख तुझे शौहर को ऐसे दबा के रखना है, तुझे नंदों को ऐसे दबा के रखना है। वो सबको दबा के रखने और सबको बस में रखने की बात सिखाती है। जबकि सिखाना क्या चाहिए कि कैसे सबका दिल जीता जाए,
شوہر کا دل کیسے جیتا جائے، ساس کا دل کیسے جیتا جائے، نندوں کا دل کیسے جیتا جائے، بجائے دل جیتنے کا طریقہ سکھانے کے مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ کیسے راج کیا جائے اور کیسے سب کو دبا کے رکھا جائے۔ او لوگوں، بہترین عورت وہ نہیں ہے جو شوہر کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہو۔ بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ای النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا جواب سنیے گا اپنے نبی کا۔ بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جب شوہر کے گھر میں آنے کا ٹائم ہو، وہ میک اپ کرنا شروع کر دے، وہ بننا سورنا شروع کر دے، وہ خوشبو لگانا شروع کر دے، وہ زیورات پہننا شروع کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر جب تھک ہار کر کے آئے وہی پسینے کی بدبو ملے، وہی مسالے کی مہک ملے، وہی تیل میں اور پسینے میں لتھڑا ہوا کپڑا ملے۔ اپنے شوہر کے لیے اگر وہ نہیں سجے گی تو کس کے لیے سجے گی؟ یا تو الٹی بات ہے، جلسے میں جانے کے لیے میک اپ، شادی میں جانے کے لیے میک اپ، بہراوا گھومنے کے لیے میک اپ، لمبینی گھومنے کے لیے میک اپ، پارکوں میں جانے کے لیے میک اپ، شوہر بیچارے کے لیے کوئی میک اپ نہیں۔ جو میک اپ کا تیرے اصل حقدار ہے اس کے لیے تو میک اپ نہیں کرے گی تو کس کے لیے کرے گی؟ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ مگر ایک بات بولوں، عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں، جیسے میری بیوی میرے لیے سجتی ہے میں اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ اپنی اہلیہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اہلیہ آپ کے لیے میک اپ کرے، سجے سورے، اور آپ مونچھوں کے بال بالکل ساتویں آسمان پہ جا رہے ہیں، آپ کو اتنی توفیق بھی نہیں ہو رہی کہ نائی سے کہہ کے تھوڑی مونچھوں کو سیٹ کر لیں، پسینے سے آپ بالکل شرابور ہیں اور کپڑے کا کوئی ہوش نہیں ہے، اپنے سراپے کا کوئی ہوش نہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے اندر رہ کر کے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کلین شیو کرا لے، داڑھی مڈوا لے، یا 50 سال کا آدمی ہو گیا ہے اب سفید بالوں کو کالا کر لے، جو حرام کام ہے وہ نہیں، جو جائز ہے۔ اگر 50 سال کا 40 سال کا شوہر ہے، بال کچھ سفید ہو رہے ہیں تو مہندی تو لگا سکتا ہے، جائز ہے، مہندی لگا لے۔ بیوی کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو جوان نظر آئے انسان، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا اٹریکٹیو بنائے، خوبصورت بنائے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں جیسے وہ میرے لیے سجتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کے اوپر تمہارا حق ہے تمہارے اوپر بھی عورتوں کا حق ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سجتا اور سجتا۔ تو سب سے بہترین عورت کی نشانی کیا ہے؟ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دوسری نشانی وَتُطِيعُهُ اذا امر، جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان لے۔ یہاں تو مانتی کم ہے، منواتی زیادہ ہے۔ ماننے کا جذبہ کم ہے، منوانے کا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بہترین عورت کی نشانی کیا بتائی؟ مان لے، بیوی شوہر کی بات مان لے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اپنے مال کے سلسلے میں اور اپنی آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ تین کام جو عورت کرے گی وہ دنیا کی بہترین عورت۔ میری پیاری ماں بہنوں، یاد رکھو، آپ نے 5 ٹائم کی نماز اگر پڑھ لی، رمضان کے روزے آپ نے رکھ لیے، رات کو تہجد بھی آپ پڑھ لیں، نفل روزے بھی آپ رکھ لیں، لیکن اگر شوہر کو خوش نہیں رکھتی ہیں، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، تو آپ کا جنت میں جانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جنت میں جا ہی نہیں سکتی وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش نہ رکھے، اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کسی کام سے آتی ہے، جب جانے لگتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ازاتی زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے پوچھا اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتی ہوں۔
اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا، میری مائیں بہنیں سن لے کان کھول کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری این انت منہ، تم دیکھ لو کہ تم اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَالنَّارُكِ، تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارا شوہر ہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ شوہر کی خدمت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور شوہر کی خدمت نہیں کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ یہ ہے شوہر کا مقام۔ تو بیوی شوہر کی اطاعت کرے اور خدمت کرے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچیوں کو یہ سبق سکھائیں، یہ سبق نہ سکھائیں کہ تجھے اپنے شوہر کو انگلیوں پر نچانا ہے اور تجھے اپنی ساس کو بس میں کرنا ہے اور نند کو بس کرنا ہے۔ محبت اور پیار کے ذریعے سب کا دل جیتے، یہ تربیت اپنی بچیوں کی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، بچیوں کی پرورش کے سلسلے میں تھوڑے حساس بنیے۔ بچی کہاں جا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھیں۔ بچی کے ہاتھ میں 10,000 والا موبائل تھا، اچانک سے اس کے پاس 50-60 ہزار کا آئی فون آ گیا۔ بچی کے ہاتھ میں 300 روپے کا پرس تھا، اچانک سے 2,000 روپے والا پرس کہاں سے آ گیا۔ بچی آپ کی، بیٹی آپ کی، جو جی چاہتا ہے منگا لیتی ہے، پیسے آپ بھی نہیں دے رہے، اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ جاننا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ نگرانی کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت مریم مسجد میں رہتی تھیں اور ان کی پرورش کون کرتے تھے؟ اس دور کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ پرورش کرتے تھے حضرت مریم کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے۔ انار کا موسم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، جس پھل کا موسم نہیں ہے وہ پھل بھی موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہتے ہیں کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کہتی ہیں یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ نظر رکھو اپنی بیٹیوں پر، رات کو 2 بجے وہ کس سے بات کر رہی ہے، اسکول کے نام پہ وہ گئی تھی، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، وہ 4 بجے گھر کیوں آ رہی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے۔ آج حالات بہت برے ہیں ہندوستان میں، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جن کو پیار اور محبت کے نام پر کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پھنسایا جاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، گھر میں کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، لڑکیاں اچھا کپڑا پہنتی ہیں نا، کبھی ماں تعریف نہیں کرتی، کوئی اچھا کام بھی کرتی ہے باپ تعریف نہیں کرتا، تو جس کی گھر میں کوئی تعریف نہیں کرتا، کبھی اس کی کوئی خوبی بیان نہیں کرتا، اس کو ایک ہلکی سی تعریف بھی اس کا دل مائل کر دیتی ہے۔ اب اس کے کالج میں پڑھنے والا ایک لڑکا وہ کہتا ہے کہ ارے تمہارے بال تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، تمہارا ہیئر اسٹائل تو بڑا اچھا ہے، تمہارا یہ بڑا اچھا ہے، تمہارا وہ، اب یہ تعریف کے جملے پر وہ پھول جاتی ہے۔ تو گھر میں اپنے بچوں کو محبت دو، اگر آپ محبت نہیں دیں گے، آپ پیار نہیں دیں گے تو باہر سے ان کو پیار بھرے جملے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، آکرشت کریں گے، مائل کریں گے، اور بہت جلدی وہ اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ گھر میں ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنی بچی کو محبت اور پیار کے ساتھ اس کی تربیت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بچیوں کی تربیت کرنا بہت نازک کام ہے۔ اگر آپ نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہے، اللہ کی قسم وہ برے سے برے ماحول میں چلی جائے وہ اپنے دامن کو بچا لے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے جو لڑکی نقاب پہن کے نکلتی ہے اور آپ اسی پر ناز کرتے ہیں صاحب ہماری لڑکی تو نقاب میں نکلتی ہے، صرف نقاب سے آپ کی لڑکی بچ جائے گی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آج کتنی نقاب والی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہیں، ہوٹلوں میں پکڑی گئی ہیں، پارکوں میں پکڑی گئی ہیں، پورے ہندوستان بھر سے ڈاٹا آ رہا ہے، آپ ذرا دیکھ لیجیے۔ نقاب کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، تربیت ہونی چاہیے۔ اپنی بچی کو بچپن سے سکھاؤ تو قیمتی ہے، اور
قیمتی چیز کو ہلکی سی کھروچ بھی لگ جائے تو وہ نقصان اس کا ہو جاتا ہے۔ 10,000 کا موبائل ہے، گر گیا ٹوٹ گیا چلے گا، لیکن 1 لاکھ کا آئی فون آتا ہے، اس کو انسان کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، یار 1 لاکھ کا موبائل ہے۔ عورت دنیا کی قیمتی چیز ہے، اسلام نے اسی لیے اس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی لڑکیوں کو یہ چیز آپ بچپن سے سکھا دیجئے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے